بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج بھی جو ہے ایک بری خبر کے ساتھ آغاز کرنا پڑ رہا ہے۔ جج ارشد ملک جو کہ بڑی عرصے سے خبروں میں تھے اور جنہوں نے نواز شریف صاحب کو ابھی 7-8 سال کی سزا دی تھی، تو وہ اللہ میاں کو پیارے ہو گئے۔ بظاہر ان کی جو وجہ موت ہے وہ کورونا بتائی گئی ہے۔ اب چونکہ اس ملک میں ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے، اس سے پہلے جسٹس وقار سیٹھ صاحب کی ڈیتھ ہوئی تو اس وقت بھی لوگوں کے اندر چمگوئیاں چل رہی تھیں اور ایک شکوک و شبہات کھڑے ہو گئے تھے۔ بلکہ مجھے جو حامد خان صاحب ہیں جو ان کے وکیل تھے، وہ ایک دن پہلے ان کو مل کے آئے تھے اور ان کے نزدیک کوئی ایسے آثار نہیں تھے کہ ان کی جو ہے اس طرح جو اگلے دن ان کی ڈیتھ ہو جائے۔ تو بہرحال تب بھی جس کو کہنا چاہیے کہ انگلیاں اٹھی تھیں۔ یہ ایک عجیب معاملہ ہے کہ اس ملک کے اندر آصف نواز جنجوعہ صاحب جب ان کی ڈیتھ ہو گئی تو چونکہ ان کی حکومت سے اختلافات چل رہے تھے تو شک کیا گیا کہ اس کے پیچھے کوئی سازش نہ ہو، چنانچہ ان کو دوبارہ ان کی جو باڈی جو ہے وہ نکالی گئی قبر سے، دوبارہ پوسٹ مارٹم ہوا، کنفرم کیا ہوا کہ یہ ان کا ہارٹ اٹیک ہوا ہے۔ میں تو کہتا ہوں جی کہ تسلی کے لیے جسٹس وقار شیخ صاحب کی اور جج ارشد ملک صاحب، ان دونوں کے اوپر ایک کمیشن بنا کے تعین ضرور کرا لیا جائے، کیونکہ جب کراچی کے اندر جب ٹارگٹ کلنگ اور بتھے اور ہر طرح کی چیزیں جو تھیں وہ روزمرہ کا معمول تھا، تو وہاں پہ بے شمار قتل جو تھے وہ لوگ اسی میں کر دیتے تھے، یعنی کہ وہ ایم کیو ایم کے ذمہ پڑ جائیں گے۔ ہر بندہ اپنا بدلہ لینے کے لیے کراچی پہنچا ہوا تھا، اور وہاں کراچی میں کسی کو قتل کرنا ہوتا تھا تو وہ سارا ایسا سٹائل سے قتل کیے جاتے تھے جس سٹائل سے جو انگلیاں ایم کیو ایم کی اٹھتی تھیں کہ وہ قتل کرتے ہیں، اسی طریقے سے قتل کیے جاتے تھے۔ چنانچہ گوری بند لاشیں جب ملتی تھیں تو ظاہر ہے کہ 10 میں سے شاید 8 یا 9 جو ہیں وہ ایم کیو ایم کے کھاتے میں جاتے ہوں، لیکن 1-2 جو تھے وہ یار لوگ بھی اپنا جو ہے حصہ ڈال دیتے تھے۔ اس طرح کے لوگ ہماری جو مختلف ذہنیتوں کے ہوتے ہیں۔ چنانچہ اب یہ بات جو ہے جہاں پہ اتنا ہمارا اعتماد فقدان ہو تو وہاں پہ لا محالہ یہ انگلی اٹھے گی، اور جج ارشد ملک جب کہ نواز شریف صاحب کا کیس جو ہے وہ عدالت میں لگا ہوا ہے اور ابھی ان کو چند دن پہلے پروکلیم آفینڈر جو ہے کے طور پہ ڈکلیئر کیا گیا ہے کہ وہ جو ہے جس کو کہنا چاہیے کہ مفرور ہیں یا اس طرح کی جو صورتحال ہے۔ مجھے پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ ہماری عدالتوں کو میں یہ ضرور کریڈٹ دیتا ہوں کہ پچھلے ہفتہ 10 دن میں جب سے نواز شریف صاحب کی والدہ کی ڈیتھ ہوئی ہے، اس دوران انہوں نے کوئی دن ایسا نہیں چھوڑا کہ ان کا کیس نہ چلایا ہو۔ ابھی ان کی باڈی پڑی تھی تو مجھے وہ ایک دفعہ پہلے میں نے ایک کوٹ کیا تھا کہ جنگ عظیم دوم میں جب برطانیہ کو پے در پے شکستیں ہو رہی تھیں تو چرچل کو بتایا گیا کہ اس طریقے سے فلام ہاؤس میں بھی شکست ہے، وہ اپنی کابینہ میں اور مختلف جگہوں پہ بیٹھے تھے اور یہ بھی ہو رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا جی مجھے یہ بتاؤ کہ ہماری عدالتیں کام کر رہی ہیں؟ تو انہوں نے کہا عدالتیں دن رات کام کر رہی ہیں جی، ان کو کوئی رکھنا نہیں ڈالا گیا، کوئی ان کے اوپر جہازوں کی بمباری جو اثر نہیں کر رہی۔ تو انہوں نے کہا پھر ہم جنگ نہیں ہاریں گے۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے جن لوگوں نے پاکستان کے نظام کے خلاف جنگ جاری کی ہوئی ہے تو ان کے لیے بھی خوشخبری یہی ہے کہ عدالتیں کام کر رہی ہیں، کہ دیکھیں کس تندہی سے اور کس جانفشانی سے انہوں نے، جب ان کی والدہ بھی دفنائی گئی نہیں تھی تو شہباز شریف صاحب عدالتوں میں پیشی دے رہے تھے، وہ کیا کیفیت ہوگی۔ میں کہتا ہوں کہ انسان کی جو شقاوت چاہیے، اتنا جو شقیق القلب اور ایک جو جس کو کہنا چاہیے کہ عجیب و غریب ایک جو ذہنیت جو ڈیولپ ہوئی ہے بے رحم، اور جس کے اندر کمینگی کی انتہا ہے، وہ اب دیکھنے میں آئی ہے۔ اور اس طرح نواز شریف صاحب کو کیس کے اوپر بھی پروسیڈنگ چل رہی تھیں اور یہی انہوں بتایا گیا تھا کہ وہ چلنی ضروری تھی، کیونکہ ہمارے ہاں تاریخیں تو کبھی ملی نہیں ہیں۔ چنانچہ ہفتہ 10 دن 15 دن اگر آگے پیچھے کیس ہو جاتا تو بڑا پہاڑ ٹوٹتا۔ ان کو شہباز شریف صاحب اور حمزہ کو نکالا گیا، پتہ ہے کہ ان کے گھر میں کوئی بھی نہیں ہے، لوگوں ملنے ملانے والے، اور کوئی عام آدمی نہیں تھے۔ وہ ایک لیڈر آف دا اپوزیشن ہے، ایک نیشنل اسمبلی میں، ایک پروونشل اسمبلی میں، لیکن مجال ہے کہ کوئی ایسی صورتحال کی گئی ہو کہ ان کو جو ہے 2 ہفتے 10 دن کے رکھا جائے تاکہ لوگ آرام سے آ کے مل لیں۔ بے شمار لوگوں نے مجھے کہا جی کہ ہم آنا چاہتے تھے لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ چل رہا تھا کہ ملاقات کا کیا طریقہ کار ہے، اور اتنے میں ان کو واپس جیلوں میں ڈال دیا گیا۔ چلو یہ وقت گزر جاتے ہیں، کوئی برا وقت نہیں ہے۔ بقول عمران خان صاحب کے اللہ میاں کا عذاب ہے ان کے اوپر۔ اب میں عمران خان صاحب سے میں پوچھتا ہوں کہ جو اللہ میاں کا جو عذاب ہے وہ تو چلو میں اسے بعد میں ڈسکس کروں گا، یہ اللہ میاں کا انعام ہے آپ کے اوپر۔ یہ یزید کے اوپر بھی اللہ میاں کا انعام ہوا تھا کہ انہوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو غریب الوطن کر دیا تھا۔ یہ فرعون پہ بھی اللہ میاں کا انعام تھا کہ اقتدار ملا تھا۔ تو پوری کی پوری اللہ میاں کی وہ قوم جو اللہ میاں کو انتہائی
پسند تھی، پسندیدہ قوم بنی اسرائیل، اس کو در بدر کر دیا تھا، اپنے گھر سے محروم کر دیا گیا تھا، سارے لوگوں کو غریب الوطن کر دیا گیا تھا۔ یہ اللہ میاں کا نام ہے کہ پاکستان کے لوگوں کو روٹی ان کے منہ سے چھین لی گئی ہے؟ یہ آپ کے اللہ میاں کا نام ہے؟ یا آپ کے اللہ میاں کے نام ہے کہ کشمیر چلا گیا ہے؟ یا آپ کے اللہ میاں کے نام ہے کہ ہمارے ہاں جو ہے جس کو کہنا چاہیے کہ بجلی جو ہے اس کے نرخ اور پیٹرول کے نرخ جو ہے لوگوں کی پہنچ سے باہر ہے؟ یہ اللہ میاں کے نام ہے کہ گیس جو نام کی چیز پاکستان کے اندر آج کے اندر موجود نہیں ہے، اتنی شارٹیج ہے؟ یہ اللہ میاں کے نام ہے کہ ہم پاکستان جو ہے ایک انتہائی نامساعد حالات میں ہے، سعودی عرب دبئی سے پاکستانی واپس آنا چاہ رہے ہیں؟ کبھی پاکستان کے اوپر اتنا سخت وقت دیکھا تھا؟ ایک وہ ٹیکسٹائل جو ہے امریکہ نے کیا پابندی لگائی ہے چائنا کے اوپر، تو اس سے لوگوں کی ہر جو ٹیکسٹائل ایکسپورٹ کرنے والے ملکوں کی بڑھ گئی ہے، جو کہ ہمارے جس کو کہنا چاہیے کہ توے کے اوپر ایک گرم توے کے اوپر آٹے کی جس کو پانی کی چند بوندوں کے برابر ہے وہ بڑھ گئی ہے۔ تو بڑھ چڑھ کے بتا رہے ہیں کہ ہماری سرجیکل بھئی آج کل سرجیکل ایکسپورٹ اور ٹیکسٹائل ایکسپورٹ بڑھ گئی ہے۔ حضور یہ اللہ میاں کا نام نہیں ہے۔ اب مجھے یہ تو نہیں پتا کہ اللہ میاں کے یہاں کس بات پہ پکڑ ہوتی ہے، کون سا نام ہوتا ہے، لیکن جو کارنامہ ہے آپ نے سر انجام دی ہے، اس کا مطلب ہے کہ جو بندہ جو ہے وہ ٹٹو مورا گگو گھوڑا ہے وہ اللہ میاں کے نام کے نیچے آئے ہوئے ہے۔ میرا خیال ہے کہ جتنا آپ پھنسے ہوئے ہیں، وہ شفقت محمود صاحب ہیں اچھی خاصی اپنی عزت جو رول رہے ہیں، کہتے ہیں منافق حضور وہ ہوتا ہے کہ ایک دن ایک آرٹیکل لکھ رہا ہے کہ طالبان کے اوپر عمران خان صاحب کو آپ نے گالیاں دی کہ یہ طالبان کے اوپر ان کو کیوں سپورٹ کر، اگلے دن تحریک انصاف میں شامل ہو کے طالبان کے ساتھ کھڑے تھے۔ منافق یہ ہوتا ہے جو جھوٹ بولتا ہے، جو ایک بات کہتا ہے اسے قائم نہیں رہتا، یہ منافق ہوتا ہے۔ منافق کی تعریف آپ کو پوچھنا چاہتے ہیں کہ منافق کون ہے؟ منافق آپ لوگوں سے بڑا نہیں ہے۔ وہ اسحاق ڈار صاحب کے اوپر وہ کہ آپ مطلب اس سے اندازہ لگائیں کہ نیپرا کتنا میں کہتا ہوں یہ لوگوں کو کیا جڈو سمجھتے ہیں، یہ سمجھنا پاکستان کے لوگ جو ہیں ان کے ماتھوں پہ لکھو کہ یہ بیوقوف ہیں، یہ لوگوں کے دوڑ لگاتے ہیں کہ نیپرا جو کل نوٹس دے رہی ہے، سارا دن ٹی وی اشتہار دیتے رہے کہ ہم آج انٹرویو دکھائیں گے اسحاق ڈار کا۔ اسحاق ڈار کا انٹرویو آپ نے اپنے مطلب کے لیے نکالا، حالانکہ میں حلفاً کہتا ہوں اور میرا خیال ہے کہ اس کے انٹرویو کے اندر سوائے اس کے کہ آپ لوگوں کو پروپیگنڈا، اور چونکہ ہم لوگ پڑھے بغیر کرتے ہیں اور سنے بغیر کرتے ہیں، اس کے علاوہ اس کے انٹرویو میں کچھ بھی نہیں تھا سوائے اس کے کہ آپ کو لوگوں کو بہت سی جگہوں پہ ندامت کی۔ لیکن اسی انٹرویو کے اوپر کتنی ذلت کی، کمینگی کی، بے شرمی کی بات ہے کہ جس بندے کا آپ میڈیا ٹرائل کر رہے ہیں اس کو بات کرنے کی اجازت نہیں۔ جاوید چوئی صاحب نے 10 منٹ کا انٹرویو لیا، ان کا موقف آ جائے، ان کو نہیں چلانے دیا گیا۔ نیپرا نے کہا اجازت نہیں ہے، اس سے پہلے پتہ چل گیا تو انہوں نے انٹرویو لیا ہوا ہے، چلانے کی اجازت نہیں ہے۔ اور پھر انہوں نے کہا جی اب نوٹس دیے جا رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ پنجابی میں کہ گونگلو تو مٹی جھاڑنا، تم جو گونگلو تو مٹی جھاڑ رہے ہو نیپرا والے، یہ وہی نیپرا ہے نا جب ابصار عالم کو ایک ادارے کے بہت بڑے افسر نے کال کر گالیاں دی تھی اور اسے پریس کانفرنس میں وہ ٹیپیں سنائی تھی، اور پھر ابصار عالم تو مثال بن کے جو گالیاں نکلی تھی، جنہوں نے گالیاں دی تھی، جو جذباتی ہو گیا تھا کہ ہمارے ادارے کے لوگ جذباتی ہو جاتے ہیں۔ یہی بات جو ہے کورٹ آف انکوائری جو ملٹری کی ہے، انہیں آئی جی کو اغوا کرنے والوں کے بارے میں کہا کہ جی وہ جذباتی ہو گئے تھے۔ تو یہ جذباتی ہمارے افسر جو ہیں ہر ضلع میں موجود ہیں، یہ جذباتی ہو جاتے ہیں۔ وہ جذباتی نے گالیاں دی، جذباتی قائم ہے، ابصار عالم کو چھٹی کرا دی گئی جو نیپرا کا ہیڈ تھا، اور پھر جیو آپ نے آفر کر دیا۔ اس زمانے میں ایک بات کر، جب نواز شریف کی حکومت تھی کسی کو اجازت نہیں تھی، نہ ڈی سی بھی نہیں اس کو چلا سکتا تھا، کیبل والوں کہہ سکتا تھا کہ جیو چلا دے، یہ نیپرا تھی۔ آج نیپرا کا جو ہے نا اس کے اوپر پہلے انٹرویو چلایا، اسحاق ڈار کا موقف نہیں آئے گا، آپ دے بھی نہیں سکتے، آپ میں ہمت ہی نہیں ہے۔ وہ مفرور ہے، فلانا ہے، مفرور تو عمران خان کا مفرور رہا ہے، پروکلیم آفینڈر ہے، اسے گھروں کے بعد نوٹس لگے رہے ہیں، دہشت گردی کی عدالت سے مفرور رہا ہے، جنہوں نے پاکستان کی ریاست پہ حملے کیے ہوئے تھے دن دہاڑے، جنہوں نے سب سے زیادہ وارداتیں کی۔ میرا خیال ہے کہ جتنا پہ عمران خان صاحب آپ کے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو رزق دیا ہے، آپ نے، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ کرپشن صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کو ضرورت کیا پڑی ہے، جب آپ نے سورس آؤٹ کی ہوئی تھی۔ آج جہانگیر ترین اگر چینی کے اندر بیچارہ ملوث ہے تو یہ بتائیں کہ اٹس اے پے بیک ٹائم، اس نے جو خرچ کیا ہے اب اس کو جو ہے اس کا چاہیے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ آپ پہ خرچ بھی کرتا اور اس کا وہ وصولی نہ کرتا۔ براج والے نے کوئی پیسے دیے تھے آپ کو الیکشنوں کے لیے، فنڈ اربوں کے فنڈ دیے تھے، اگر آپ کو ملک ریاض صاحب نے کوئی دیا تھا تو راوی ریور فرنٹ کے اوپر سب کو پے بیک کر رہے ہو، چاہے انیل مسرت ہے، چاہے کوئی زلفی بخاری ہے، یہ پے بیک کے لیے پھر رہے ہیں۔ انہوں نے آپ لوگوں پہ خرچے کیے ہوئے ہیں، آپ کی پارٹیوں پہ خرچے کیے ہوئے ہیں، آپ کی ذات مبارکہ پہ خرچے کیے ہوئے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں، وہ عامر کیانی ہے بیچارہ، پوری زندگی آپ پہ خرچے کرتا رہا ہے، ظاہر ہے ان کو آپ نے کیسے ہٹا سکتے ہو؟ آپ کی جرأت ہے، ہمت ہے؟ آپ یہ ضرور ہے کہ تھوڑا سا کسی دن یہ لوگ بول پڑے آپ کی سب کو نکل آئے گا۔ چنانچہ اب صورت حال ہے کہ یہ آپ جو ہے نا اسحاق ڈار کا معاملہ ہو، اللہ میاں کا عذاب ہے، یہ اللہ میاں کا عذاب ایسے نہیں ہوتا۔
جس کی آپ ترجیح کریں. اللہ میاں کا عذاب تو آپ پہ آیا ہوا ہے کہ اتنی جس کو کہنا چاہیے کہ ذلت، خوالی، رسوائی، شوکت عزیز سے بدتر طریقے سے آپ حکومت کر رہے ہو. آپ کے اوپر جو کچھ پڑا ہوا ہے. دیکھیں بات یہ کہ یہ اکثر میرا جو ہے بات تو صرف یہ کرنی ہے کہ اپوزیشن جو ہے اپنے الٹیمیٹم کے قریب ترین جا رہی ہے. وہ کہاں پہنچتی ہے، کیسے پہنچتی ہے، وہ اتنے ان کا پر اعتماد ہے کہ میں تو خود حیران ہو جاتا ہوں. خیر پر اعتماد تو مولانا فضل الرحمان بھی تھے، لیکن کچھ وہاں حاصل حصول نہیں ہوا. وہ شاید اس لیے نہیں ہوا کہ ان کے ساتھ جھوٹ بولا گیا، ان کو ٹالا گیا. اب ظاہر ہے کہ مومن جو ہے وہ ایک سوراخ سے نہیں ڈسا جاتا. فضل الرحمان جو ہے وہ ایک سوراخ سے 2 دفعہ نہیں ڈسے جائیں گے. لیکن اپوزیشن کی اسٹریٹجی مجھے بڑی اچھی لگی ہے، اور وہ اسٹریٹجی یہ ہے کہ 13 دسمبر کو لاہور کا جلسہ ہے. اس کے بارے میں اپوزیشن کی 2 رائے ہیں. کیا ایسی جلسے کو سے 2-3 دن پہلے اعلان کر دیا جائے کہ یہی جلسہ اسلام آباد جائے گا. اس میں ظاہر لوگ پھر تیاری کے ساتھ آئیں گے اور بہت سارے لوگ آئیں گے. پھر دوسری صورت یہ ہے کہ جلسے کے بعد پھر 2-3 ہفتے جو ہے اور تیاری کے لیے جائیں. اس میں شاید تھوڑا موسم جو ہے جنوری کا ریلیٹیولی بہتر ہے. لیکن ٹارگٹ 2 ہی ہیں کہ یہ بڑی ایک اہم خبر ہے جو اسٹریٹجی ہے جس کی اپوزیشن غور و خوض کر رہی ہے، جو میرا خیال ہے کہ اگر اس پہ انہوں نے عمل پیرا کیا، جیسا کہ وہ پورا ڈٹرمنٹ نظر آتے ہیں اور پورا یکسو ہیں کہ انہیں کرنا ہے، کہ انہوں نے 2 جگہ دھرنا دینا ہے. ایک راولپنڈی میں دینا ہے اور ایک اسلام آباد کے ڈی گراؤنڈ میں دینا ہے. خیال یہ کیا جا رہا ہے کہ جو کے پی سے آئیں گے اور لوگ وہ دھرنا دیں گے راولپنڈی کے آگے، اور جو پنجاب سے جائیں گے لوگ وہ دیں گے اسلام آباد ڈی گراؤنڈ کے سامنے. یہ پاکستان میں پہلے دلچسپ واقعہ ہوا ہے کہ 2 جگہ دھرنے ہوں گے. ظاہر ہے ان دھرنوں کو روکنے کے لیے ہر جگہ پہ لاٹھی چارج بھی ہوگا اور فساد بھی ہوگا اور برپا ہوگا، کیونکہ یہ دھرنے وہ نہیں ہے کہ آپ 4-5 دن راولپنڈی میں کسی کو بیٹھنے دیں. ظاہر ہے روکیں گے آپ تو پہلے دن ہی دھرنے جو ہے نا ایک تصادم میں آ جائیں گے. اور جب تصادم آ جاتا ہے نا تو تصادم ہی ہوتا ہے. اور چونکہ اپوزیشن یکسو ہے، حکومت کنفیوزڈ ہے، اور یہ کنفیوزڈ ہی ہے نا کہ پشاور میں آہنی ہاتھوں سے روکنا تھا، اور وہ ایک دوسری جو ہے آنٹی آہنی تو 4-5 نے ایسی بڑکیں لگائیں. کوئی عمران کہتا ہے نا مجھے رونا آ گیا شیریں مزاری کو، مجھے بھی بڑا کوئی عجیب و غریب کیفیت ہو گئی کہ آنٹی آہنی جو ہے نا وہ کوئی واردات نہ کر دے. وہ ایک شہباز گل صاحب یہ سارے کوئی واردات نہ کر دے. میں بڑا ڈرا رہا. ملتان کے اوپر تو مجھے اتنا ڈرا لگا کہ انہوں نے بھیڑا غرق کر دینا ہے. چنانچہ چونکہ حکومت کنفیوزڈ ہے، چونکہ مخمصے میں ہے، چونکہ ان کے اندر کوئی یکسوئی نہیں ہے، یہ الحمدللہ وہ کہتے ہیں نا اب بھی نہیں تو کبھی نہیں. اگر ملتان میں آپ نہیں کر سکے اب کبھی نہیں کر سکیں گے. لیکن حکومت جو ہے وہ کیا کرتی ہے کیا نہیں کرتی. اپوزیشن یکسو ہے، اور اپوزیشن یکسو یہ ہے کہ راولپنڈی میں بھی دھرنا دینا ہے اور اسلام آباد میں دھرنا دینا اور ایک ہی وقت میں دینا ہے. اور سارے قافلوں کو بتا دیا گیا ہے، یہ بتا دیا جائے گا کہ کس قافلے نے کدھر کو رخ کرنا ہے، کس طرح قافلے نے کدھر کو رخ کرنا ہے. یہ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں اس نوعیت کا دھرنا ہوگا. اور چونکہ اپوزیشن نے کہہ دیا ہے کہ ان کی جنگ جو ہے 1 کے خلاف نہیں ہے، 3 کے خلاف ہے، جس میں سے 2 کے خلاف زیادہ ہے اور 1 جو ہے وہ ثانوی ہے جو اسلام آباد میں ہے. تو چنانچہ یہ کوئی جس کو کہنا چاہیے کہ سمجھ میں آنے والی بات ہے، اور نتائج جو ہے اللہ نہ کرے کہ اس کے زیادہ بھیانک نکلیں. وما علینا الا البلاغ.